الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعے کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی اور سچی محبت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل اتباع کی اللہ تعالی ہم سب کو سعادت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان قرآن مقدس کی آیہ پاک سورہ البقرہ کی، جس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، ساروں نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ابا، وہ منکر ہوا، واستکبر، اور اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس آیہ پاک کے حوالے سے ہم نے جو بات آج سمجھنی ہے، بالخصوص رب ذوالجلال کی ذات جس کو سجدہ بھی کیا جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات مسجود کہلاتی ہے کہ جس کو سجدہ کیا جاتا ہے اسے مسجود کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال کی ذات کو ہم معبود بھی کہتے ہیں، ایسی ذات کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی بندگی کی جائے، اسے معبود کہا جاتا ہے۔ اب رب ذوالجلال نے اس کائنات کے اندر دو طرح کی مخلوقات کو بہت سارے معاملات ان کی ذاتی اختیار کی صورت میں ان کو سونپ دیے۔ ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق جنات کی ہے اور دوسری مخلوق انسان ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے گا وہ فوری طور پر اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنی بھی مخلوقات ہیں، حیوانات ہیں، درخت ہیں، بادل ہیں، ہوائیں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی، مکھی اور مچھر، یہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی رب ذوالجلال کے حکم کی پابند ہے۔ ہوا کو جیسے حکم ہوگا وہ اسی انداز کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے کہ بادل بھی میرے حکم سے چلتے ہیں، پہاڑ بھی میرے حکم کے پابند ہیں، فرشتے بھی میرے حکم کے پابند ہیں،
مگر دو مخلوقات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بالکل مختلف رکھا ہے، ہمارے بارے میں یعنی انسانوں کے بارے میں، اور دوسرے نمبر پہ جنات کے بارے میں۔ ان کو اختیار دے دیا ہے، اور اس کے سامنے یعنی انسان اور جن کے سامنے اچھائی اور برائی دونوں رکھنے کے بعد رب ذوالجلال نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، اور میں تمہیں اچھائی کا حکم دیتا ہوں، برائی سے منع کرتا ہوں۔ اچھائیوں کو اختیار کرو گے تو تمہارے لیے یہ نعمتیں ہیں، برائیوں کا راستہ اختیار کرو گے تو تمہارے لیے فلاں فلاں قسم کے عذاب تیار کر دیے گئے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک نظام انسانوں کے لیے بالخصوص مرتب کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسانوں کو دونوں راستے بتائے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ایک اور مقام پہ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے سینے کے اندر گناہ کے بارے میں بھی معلومات الہام کر دی ہیں، اور تقویٰ کے بارے میں بھی معلومات اس کو ہم نے دے دی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان کے ضمیر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھ دی ہے کہ اس کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ میں نیکی کے راستے پہ چل رہا ہوں یا پھر برائی کے راستے پہ چل رہا ہوں۔ یہ ساری تمہید بیان کرنے کا جو بنیادی مقصد کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ گویا کہ اس مقام پر رب ذوالجلال نے مسجود بنایا ہے آدم علیہ السلام کو، لیکن معبود نہیں بنایا۔ یہی فرق آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ مسجود اور معبود کا فرق کیا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو کس حیثیت سے مانتے ہیں۔ ہم اللہ کو مسجود مانتے ہیں یا معبود مانتے ہیں؟ جس بندے کو یہ فرق سمجھ میں آ جائے گا وہ اللہ کی بندگی آسانی سے اختیار کر لے گا۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے، ایک طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ سجدہ مجھے کرو، کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ یہ بات خود فرما رہا ہے کہ مجھے سجدہ کرو، جو لوگ مجھے سجدہ کرتے ہیں ان میں تم شامل ہو جاؤ، رکوع بھی میری بارگاہ میں کرو۔ اور آیات سجدہ بھی قرآن مقدس کے اندر کتنے مقامات پر یہاں پر آئیں کہ جیسے ہی ہم وہ آیات تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ مگر یہاں پر رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ دیکھو تم میرے بندے آدم کو سجدہ کرو۔ اصل میں یہی وہ امتحان تھا، اور بالخصوص یہ امتحان کس کا تھا؟ یہ شیطان کا امتحان تھا، کیونکہ شیطان جنوں میں سے ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، شیطان جنوں میں سے ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہوا ہے نیکی اور بدی کا راستے کے اوپر چلنے کے اعتبار سے، اسی طرح رب ذوالجلال نے جنوں کو بھی اختیار دیا ہوا تھا۔ اب در پردہ یہ ایک اصول بننے جا رہا تھا کہ کون ہے وہ جو رب ذوالجلال کو مسجود مانتا ہے، اور کون ہے وہ جو رب ذوالجلال کو معبود مانتا ہے۔ اب رب ذوالجلال کی ذات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معبود ہے۔ معبود اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کے سامنے جھکا جائے، معبود اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کا کہنا ہر حالت میں مانا جائے، معبود اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس سے رزق کی ساری توقعات اس پہ رکھی جائیں، معبود اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس سے ڈرا جائے، معبود اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کہنا ہرگز نہ ٹالا جائے، وہ جس قسم کا بھی حکم دے۔ اب یہاں پر عابد نے یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے حکم کیسا مل رہا ہے، بس جو معبود حکم عطا کرتا چلا جائے گا، عابد کی ذمہ داری ہے کہ خوب اچھے طریقے سے اس کو نبھاتا چلا جائے۔ اب رب ذوالجلال نے جب حکم عطا فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، اب دو طرح کی مخلوقات یہاں پہ کھڑی ہیں، فرشتے۔ اب فرشتوں کے پاس تو اختیار نہیں ہے، انہوں نے فوراً سجدہ کر دیا، فسجدوا،
کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو مسجود بھی مانتے ہیں اور معبود بھی مانتے ہیں۔ اور جب ایک ذات جو سجدہ بھی اپنے آپ کو کرواتی ہو اور وہی ذات جو معبود بھی ہے، اور معبود ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو مرضی حکم دے سننے والا اس کا پابند ہے کہ اس کے حکم کی بجا آوری کی جائے۔ چونکہ اللہ معبود تھا، پہلے سجدہ اپنے آپ کو کروا رہا تھا، آج اس معبود نے حکم دیا کہ تم مجھے سجدہ اس وقت نہ کرو، تم نے سجدہ کرنا ہے آدم کو، تو گویا کہ معبود ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی بات کو مانا جائے، اس کی بات کو مانا جائے۔ اسی لیے مفسرین نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ شیطان کو یہ حکم دیتا کہ مجھے سجدہ کرو، اس نے کر لینا تھا، اللہ کو اس نے سجدہ کر لینا تھا، لیکن وہ سجدہ بھی اپنی خواہش کی بنیاد پہ کرنا تھا، اپنے نفس کی بنیاد پہ کرنا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ حکم دیا کہ تم میرے بندے آدم کو سجدہ کرو، تو اب یہاں پر اس نے اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا انکار کر دیا، مسجود ہونے کا انکار نہیں کیا، معبود ہونے کا انکار کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کو ساری عمر مسجود مانتا رہے، ساری عمر سجدے کرتا رہے، تہجد پڑھے، نمازیں پڑھے، سجدے کرتا رہے، لیکن اگر اللہ کو معبود نہیں مانے گا تو وہ خدائی نظام کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو شیطانی نظام کے اندر شامل کر رہا ہے۔ اب یہ بات سمجھ آئی کہ معبود ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوں پھر اس کی مانوں بھی، یہ نہیں ہے کہ ادھر سجدہ کروں اور ادھر خدا کی نافرمانی کروں، ایک طرف تسبیح کروں، ذکر و اذکار کروں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بھی کہتا رہوں، اور ادھر رب ذوالجلال کا کہنا ہی نہ مانوں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کو سجدے تو کر رہا ہوں مگر رب ذوالجلال کو معبود نہیں مان رہا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو وجہ یہاں پر بیان کی ہیں۔ شیطان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو معبود نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ مسجود تو وہ مانتا تھا، سجدہ بھی کرتا ہے، اور اس نے باقاعدہ یہ کہا کہ میں اس کو کیوں سجدہ کروں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لہذا اس اعتبار سے اس نے کیا کر دیا؟ ابا، انکار کر دیا۔ اور انکار کس حالت میں کیا؟ واستکبارا، اس نے استکبار کیا۔ گویا کہ اس نے، شیطان نے یہ سوچا کہ میں بڑا ہوں، اور بڑا بھی کس حیثیت سے ہوں کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے مقابلے میں اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ میں جو اپنی عقل کے ساتھ سوچ رہا ہوں کہ میں نے اسے سجدہ نہیں کرنا، یہ میرا حق بنتا ہے، میرا رائٹ بنتا ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال فرماتا ہے واستکبارا، وہ بڑا تھا نہیں، اس نے بڑا بننے کی کوشش کی ہے۔ لہذا وہ بندہ جو اس دنیا کے اندر، ہم میں سے کوئی بھی بڑا نہیں ہے، یہ بات واضح رہنی چاہیے، ہم میں سے کوئی بندہ بھی بڑا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر یہ بات بالکل دو ٹوک لفظوں میں یہاں پہ ارشاد فرما دی ہے کہ میں نے تم یہ نہ سمجھنا کہ میں فلاں وجہ سے بڑا ہوں، فلاں وجہ سے بڑا ہوں، فلاں وجہ سے بڑا ہوں، پیسے، اسٹیٹس، مراتب، اس وجہ سے بڑا ہوں۔ سورہ الحجرات کے اندر واضح یہ بات کر دی کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ اس وجہ سے بڑے ہو، اس وجہ سے تم میں سے کوئی بندہ بھی بڑا نہیں ہے۔ ہاں، میری بارگاہ میں اگر تم بڑا بننا چاہتے ہو تو طریقہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تقوی کی زندگی تم اختیار کر لو، میری بارگاہ میں تمہیں قربت ملتی چلی جائے گی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اکرم، عزت والا، اعزاز والا وہ ہے کہ جس کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ تقوی زیادہ ہوگا۔ لہذا یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مسجود تو مانتے ہیں، اپنی پوری زندگی کے اندر اگر جائزہ لیں
مگر معبود نہیں مانتے۔ آپ اس کا جائزہ لیں، اگر ایک بندہ اللہ کی بارگاہ کو سجدہ بھی کر رہا ہے، گویا کہ اس کو مسجود مان لیا، لیکن جیسے ہی وہ اپنا سودا بیچتا ہے تو سودا بیچتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہے۔ اب گویا کہ ادھر اس نے مسجود بھی ماننا اللہ کو، مگر معبود نہیں مان رہا، اس لیے کہ معبود کا تقاضا تو یہ تھا کہ سودا بیچتے ہوئے جھوٹ نہ بولا جائے، گویا کہ اس نے مسجود مانا، معبود نہ مانا۔ اسی طرح اگر ایک بندہ ایک مقام پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کر رہا ہے، ادھر اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے جھوٹی گواہی بھی دے دی، گویا کہ اس نے مسجود تو مان لیا مگر رب ذوالجلال کو معبود نہ مانا۔ ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ بھی کر رہا ہے، مگر دوسری طرف اپنی ڈیوٹی کے اندر غفلت برت رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، مگر ڈیوٹی پہ بیٹھا ہے، عوام الناس پریشان ہے، ان کا خیال نہیں کر رہا، اور پبلک سرونٹ ہونے کے باوجود وہ پبلک کا مکمل طور پہ خیال نہیں کر رہا، تو اس نے گویا کہ اللہ کو مسجود تو مانا ہوا ہے مگر معبود نہیں مانا ہوا۔ اب دیکھیے فرق کرتے چلے جائیں، سجدہ کرتا ہے، طواف بھی کرتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، مگر اللہ کو معبود نہیں مان رہا۔ آپ جس جگہ پر بھی چلے جائیں، ہماری عمومی زندگی اب اس انداز کے ساتھ بن چکی ہے، ہم اللہ کو مسجود تو مانتے ہیں، مگر وہ کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ معبود ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے، مگر نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ معبود نہیں مان رہے۔ سجدہ کرتے ہیں، مگر وہ کہتا ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تمہاری کھیتی کے کٹنے کا دن ہو، قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے اس دن اس کا حق ادا کرو، عشر ادا کرو۔ ہم نے سجدہ بھی کیا مگر زمین کا عشر جو ہے وہاں پر ادا نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو مسجود تو مان لیا مگر معبود نہیں مانا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرماتا ہے کہ دیکھو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ ہم اللہ کو مسجود تو مان رہے ہیں، معبود نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو معبود نہیں مانیں گے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا زبردست طریقے سے پورا نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اسلام میں پورے داخل نہیں ہیں۔ کائنات کا نظام بڑا خوبصورت اور بڑا بہترین اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یقین جانیں جب ہم اس کائنات کے نظام کو دیکھتے ہیں اور انسان اپنی کیفیت کو دیکھے تو بات یہی سمجھ میں آتی جو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ یہ جو تمہارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، یہ جو تم اپنی دلوں کی کیفیت کے اوپر تمہارے اندر اضطراب آتا ہے، پریشان تم ہوتے ہو دلی طور پر، یہ اصل میں تمہارے ہی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور جو بندہ کائنات کے فطری نظام کو سمجھ جائے، میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں۔ مثال کے طور پر شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ تم مکان نہ بناؤ، تم گھر بناؤ۔ اب مکان کیا ہوتا ہے؟ مکان ان لمیٹڈ ہوتا ہے، نہ ختم ہونے والا، جتنا مرضی کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اس کو پالش کرو، بڑا بناؤ، جیسا وہاں پہ کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ مگر شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہاری خوشیاں تمہارے مکانوں کے ساتھ نہیں ہیں، تمہاری خوشیوں کا تعلق تمہارے گھروں کے ساتھ ہے۔ اور گھر بنتا ہے باہمی محبت سے، گھر بنتا ہے باہمی پیار سے، گھر بنتا ہے بڑوں کے احترام سے، گھر بنتا ہے چھوٹوں پہ شفقت کے ساتھ، گھر بنتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے نظام کو اپنا کر جب انسان آگے بڑھتا ہے تو اس وقت گھر بنتا ہے جس گھر کے اندر رشتوں کا تقدس پائمال ہو، جس گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے نظام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، وہ جتنا مرضی بڑا ہو اسے آپ گھر نہیں کہہ سکتے، وہ مکان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم فطرت کے نظام کو چھیڑتے ہیں تو فطرت ہمیں معاف نہیں کرتی تھی۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بار بار فرمایا وہ مجھے معبود مانو، مجھے معبود مانو، صرف مجھے معبود مانو، نہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنانا کہ جو میرے دل میں آئے وہ میں کروں گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر باقاعدہ طور پر ارشاد فرمایا کہ کسی بھی شخص کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ جو اس کے دل میں آئے اور وہ کہے کہ یہ میں نے کھانا ہے، یعنی جو دل میں آئے اور وہ کیا کہے کہ میں نے کھانا ہے۔ اسی لیے اللہ کے جو بندے ہیں وہ رب ذوالجلال کو معبود مان کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ بس آج کا جو یوں سمجھ لیں بنیادی درس، بنیادی سبق یہی ہے کہ میں نے اور آپ نے جائزہ لینا ہے کہ ہم نے اللہ کی ذات کو معبود ماننا ہے یا پھر مسجود ماننا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی ذات کو معبود مان کر زندگی بسر کرتے ہیں وہ ہر جگہ پہ خوش، ہر جگہ پہ راضی، ہر جگہ پہ ان کی زندگی بڑی آسان، ہر جگہ پہ ان کی کیفیت کے اندر آپ کو نشاط ملے گا، ان کے چہرے کے اوپر آپ کو کوئی ملال نہیں ملے گا۔ وہ مست ملنگ جہاں پر بھی جائیں، وہ اللہ کے بندے جہاں پر بھی جائیں، ان کی طبیعت کے اندر خوشگواری ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو معبود نہیں مانتے وہ پیسے اکٹھے کر لیں، ہیرے اور جواہرات اکٹھے کر لیں، زمینیں اور جائیدادیں اکٹھے کر لیں، آپ ان کی طبیعت میں کبھی بھی خوشیاں نہیں دیکھیں گے۔ خوشیاں وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جنہوں نے رب ذوالجلال کو معبود بنایا ہوا ہے۔ اور یقین جانیں یہ نسخہ اگر آپ یا اللہ بس میں تیرا، جس دن ہماری طبیعت میں یہ بات یا اللہ بس میں تیرا اور تو میرا، مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں، جہاں رکھے گا میں راضی، جیسے رکھے گا میں راضی، جس حالت میں رکھے گا میں راضی۔ جو بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے یقین جانیں اس کی دنیا بھی حسین ہو جاتی ہے اور آخرت بھی حسین ہو جاتی ہے۔ خدا کے لیے میں بار دیگر یہ کہوں گا، سوچئے گا ضرور۔ اسی جملے، آج صرف یہ ایک ہی جملہ ہے جس پہ آپ نے سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہم نے اللہ کو مسجود ماننا ہے یا معبود ماننا ہے۔ سجدہ تو کر لیتے ہیں مگر سجدہ کافی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی ذات کو اپنے نظام زندگی کے اندر معبود کے طور پر تسلیم نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔